العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس ماہ ذوالحج کے اندر سب سے بڑا عظیم الشان مسئلہ جو ہے وہ قربانی کا مسئلہ ہے۔ قربانی کرنا یہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور آقا مدنی علیہ السلام کی یہ سنت بھی ہے۔ اصحاب رسول نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ استفسار کیا کہ یہ قربانیاں کیا چیز ہیں، ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 برس 10 سال مدینہ پاک کے اندر رہے، اور ایک بھی ایسا سال نہیں گزرا جس سال کے اندر آقا علیہ السلام نے قربانی نہ کی ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پہ ایک قربانی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر سب سے بڑا عمل جو ہے وہ اللہ کے راستہ میں جانور کی قربانی پیش کرنا ہے۔ اور اس وقت کچھ لوگ جو ہیں وہ قربانی کے حوالہ سے اعتراضات بھی کرتے ہیں کہ قربانی پہ جو روپیہ صرف کیا جاتا ہے، اگر اس روپے کو تقسیم کر دیا جائے غرباء کے اندر، مساکین کے اندر، یا حقدار لوگوں کے اندر، تو یہ اس سے بہتر ہوگا۔ تو اسلام کے اندر یہ تمام مصارف جو ہیں وہ موجود ہیں، غریبوں کے لیے، فقراء کے لیے، یتیموں کے لیے زکوٰۃ کا بہت بڑا مصرف ہے۔ اور جن لوگوں کی یہ سوچ ہے وہ اسلام کے شعار کو وہ مٹانا چاہتے ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ آقا علیہ السلام کی اس سنت کو، قربانی کرنے کو، نہ تو اس کو مٹایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ملت اسلامیہ کے دلوں سے اس کی اہمیت کو وہ کم کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کا اتنا یہ عظیم عمل ہے کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عید الاضحیٰ کے موقع پہ 2 جانور ذبح کرتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 جانور ذبح کر رہا ہوں، اور پھر اپنی قربانیوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو بھی سامنے رکھا۔ دنیا کا کوئی ایسا ازم نہیں، دنیا کا کوئی ایسا مسلک نہیں، کوئی ایسا مذہب نہیں جس کے اندر غریبوں اور یتیموں کا اتنا خیال رکھا گیا ہو جتنا خیال مذہب اسلام کے اندر وہ غریبوں کا رکھا گیا ہے۔ تو زکوٰۃ صرف اور صرف ان یتیموں کا حق ہے، ان فقراء کا حق ہے، اور ان نادار اور مفلس لوگوں کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ اس آڑ کے اندر اس قربانی کو ختم کر دیا جائے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 قربانیاں ذبح فرمائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قربانی میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں اور دوسری قربانی اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے کر رہا ہوں جو قربانی کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے۔ تو غریبوں کے لیے یہ نوید بھی ہے، غریبوں کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے وہ قربانی کر کے گئے ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ آیہ مقدسہ ہے کہ فصل لربک وانحر، کہ نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد سب سے پہلا عمل جو ہے وہ قربانی کرنے کا عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے ابھی اس کے خون کے قطرات وہ زمین پہ نہیں گرتے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو، اس کی خطاؤں اور غلطیوں کو وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر اور وہ عظیم الشان پیغمبر ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے لخت جگر کو اللہ کے راستہ میں لٹا کر قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اور اس لیے عرش والا رب کہہ رہا ہے کہ قد صدقت الرؤیا، کہ تم نے تو اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو باقی رکھنا ہے۔ اور اصحاب رسول وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پہ عمل کرتے ہوئے ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پہ وہ قربانی کرتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ رکھا جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانور خریدتے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرائط ذکر کی ہیں ان شرائط کو بھی آپ پیش نظر رکھیں کہ وہ جانور وہ کمزور نہ ہو، وہ جانور دوندھا ہو، وہ جانور اس کے اندر کوئی لنگڑا پن نہ ہو، وہ جانور وہ بیمار نہ ہو، ان تمام شرائط سے وہ پاک اور صاف ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ جب بھی تم قربانی کا جانور خریدو یا ذبح کرو تو اس کے لیے دوندھا ہونا شرط ہے۔ الا ان یاسر علیکم، مگر یہ کہ تم پہ مشکل ہو جائے، منڈی کے اندر وہ دستیاب نہیں ہے یا کوئی اور حالات آپ کے لیے پیش آ جاتے ہیں، آپ کو دوندھا جانور نہیں ملتا، تو ان حالات کے اندر آپ نے فرمایا فَتَذْبَحُوا جَزْعَةً مِّنَ الظَّانِ، پھر تم بھیڑ کا بچہ جس کو چھترا کہتے ہیں وہ تم ذبح کر سکتے ہو، اور وہ بھی جزا ہو۔ اور جزا کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ جس کی عمر 1 سال کی ہو اس کو جزا کہتے ہیں۔ عند المحدثین جزا کی عمر وہ 1 سال ہے۔ اگر کسی بھی چھترے کی عمر 1 سال ہو تو وہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بکرا ہو، کوئی گائے ہو، کوئی بیل ہو، وہ گھر کا ہو یا باہر کا ہو، وہ جنگل کا ہو، وہ دوندھا ہونے کے علاوہ وہ ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ حتیٰ کہ میں تو یہ بات بھی کہوں گا وہ جنت سے آ جائے تو تب بھی فرمان رسول کی روشنی میں لا تذبحوا الا مسنہ، اس جو دوندھا نہ ہو اس کو قربانی کے لیے پیش کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے لیے جن شرائط کا ذکر کیا ہے ان شرائط کو پورا کرنا وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارا کوئی عمل بھی، وہ عبادات کا عمل ہو، وہ احکامات کا عمل ہو، وہ نماز کا عمل ہو، وہ زکوٰۃ کا عمل ہو، وہ حج کا عمل ہو، وہ عمرے کا عمل ہو، ہمارا کوئی عمل بھی جو اتباع رسول سے ہٹ کر ہوگا، جو سنت رسول سے ہٹ کر ہوگا، جو طریقہ رسول سے ہٹ کر ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارا وہی عمل قابل قبول ہے
جو اسوہ رسول کے مطابق ہو، جو قدوہ رسول کے مطابق ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کو زندہ کرنے کی، زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر کے اندر میں یہ بات کہوں گا کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے یہ اپنے طور پہ یہ کہا ہے کہ اس کے 3 حصے بنا لو۔ شرعی طور پہ یہ 3 حصے بنانا جو ہے یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بات کے فقہاء نے اپنی طرف سے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اس لیے ضرورت کے مطابق آپ رکھ لیں، اور جو آپ کی ضرورت نہیں ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچائیں، تاکہ لوگ اس گوشت کے اندر وہ بھی شریک ہو جائیں، اپنے بچوں کے اندر وہ بھی خوشی منائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام۔